ملک کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام اور جو افواہوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے ایک منظم سازش ہے، منصوبہ بندی ہے اور پی ٹی آئی کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے جو اب کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ ابھی گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے سینئر میڈیا کے نمائندگان سے ملاقات کی اور جو دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر بھرپور اور تفصیلی روشنی ڈالی اور بتایا کہ دہشت گردوں کو کس طرح ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، کس طرح ہمارے جوان، ہمارے افسر جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور کس طرح افغانستان سے ہونے والی انفلٹریشن کو روکا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے اس بارڈر کو گارڈ کیا جا رہا ہے، مگر پھر بھی جو ضلعی انتظامیہ ہے، صوبائی حکومت ہے، جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں، ان کی کوتاہیاں اور کمزوریاں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ انفلٹریشن جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جس طرح پہلے بھی چیف آرمی سٹاف نے اس پہ بات کی کہ ہمارے جوان، ہمارے افسر اپنے خون سے جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ اس گیپ کو بھی فل کر رہے ہیں جو صوبائی حکومت کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہاں پہ کریٹ ہوتا ہے۔ دہشت گردوں کی انفلٹریشن اور ان کو پناہ مل جانا مقامی علاقوں کے اندر، اور آپ دیکھیں کہ جو کیسز رجسٹرڈ ہیں ان 3 سال کے اندر ان کیسز کی تعداد 4000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے، اور جبکہ جو فرد جرم عائد ہونے کا یا سزا ہونے کا ریٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ پروسیکیوشن کا سسٹم تو صوبائی حکومت کے ماتحت ہے، اور پروسیکیوشن کے سسٹم کو صوبائی حکومتیں ہی چلاتی ہیں، اس کو مضبوط کرتی ہیں، لیگل ریفارمز لے کے آتی ہیں، مگر پروسیکیوشن کا سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو اڈیالہ کے باہر نعرے لگانے تو آتے ہیں، جوتی کا ناپ دینا بھی آتا ہے اور تصویر کو صاف کرنا بھی آتا ہے، مگر پروسیکیوشن کے سپیلنگ نہیں آتے۔ آج آپ پوچھ لیں کہ بھی پروسیکیوشن کے سپیلنگ ہی بتا دو تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے اس کو اننسیٹ کرنا، اور پروسیکیوشن کا بالکل فیلئر ہے۔ جب ایک صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی وہ پروسیکیوشن کا نظام 12.5 سال میں بنا نہیں سکی، وہ پروسیکیوشن کے تحت دہشت گردوں کو سزائیں نہیں دلوا سکی، تو جو ایفرٹ ہماری آرم فورسز کر رہی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹھیک کہا کہ وہ خون سے قربانیاں دے رہی ہیں، مگر جن ٹیررسٹ کو اپریہینڈ کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں اور ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں، صوبائی حکومت کی لیگل کیپیسٹی نہیں ہے ان کو ٹرائی کرنے کی۔ ہزاروں مقدمات زیر التوا ہیں، پچھلے 3 سال کے ہزاروں مقدمات جو ہیں ان پہ فرد جرم تک عائد نہیں ہو سکی 4000 سے زائد کیسز میں، اور یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ نہ لیگل ریفارمز کیے گئے، نہ پروسیکیوشن کا سسٹم بنایا گیا، اور یہ اس کی وجہ پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس بھی ہے، جو گٹھ جوڑ ہے سیاسی لوگوں کا کرمنلز کے ساتھ اور ٹیررسٹ کے ساتھ، جو ان کو ریفارمز نہیں کرنے دیتا۔ آپ آگے چلیں تو جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی اس دن بات ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، واحد صوبہ دنیا کا، میں دنیا کہہ رہا ہوں، کہ جہاں کی ایڈمنسٹریشن اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ گاڑی پہ این سی پی کی پلیٹ لگائیں نان کسٹم پیڈ کی، اور پورے صوبے کے اندر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بگائیں۔ ان 12.5 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا سدباب نہیں کر سکی۔ پیچھے کیا امر مانے ہے؟ پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس، سیاستدانوں کا مجرموں کے ساتھ، کرمنلز کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ ایک نیکسس۔ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، ایک بڑا حساس معاملہ ہوا جب آج سے چند سال پہلے بشام کا واقعہ ہوا، وہاں پہ بھی جو گاڑی پکڑی گئی، جو استعمال ہوئی اس دھماکے کے لیے، وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی۔ تو یہ فوج کا کام ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو چیک کریں، یا ایک نظام لے کے آئیں جہاں پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ بند کی جائیں، یا صوبائی حکومت کا کام ہے؟ صوبائی حکومت ناکام، صفر پرفارمنس۔ کیوں؟ کیونکہ ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ملک کے اندر موجود ہے۔ ڈرگز کی طرف آ جائیں، ڈرگز کی جتنی سمگلنگ، جتنی ٹریڈ ہوتی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی نگرانی میں، وزیر اعلیٰ خود ملوث ہیں،
ان کے لوگ ملوث ہیں اور ان کا بڑا قریبی تعلق ہے وہاں کے ڈرگ لارڈز کے ساتھ. 12.5 سال میں یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ یہ جو ڈرگز کا پیسہ ٹیررزم میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کو نکیل ڈالیں؟ اگین آنسر از کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی پرفارمنس 0 ہے، 0 ہے، کیونکہ وہاں ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس موجود ہے جس کے تحت یہ ڈرگ منی استعمال ہوتی ہے، ڈرگ کی سمگلنگ کو پروموٹ کیا جاتا ہے صوبے کے اندر. ٹیررسٹ کو آپ سزا نہیں دلواتے. اور جو کیسز رجسٹر ہوئے ہیں جنوری 2025 سے اگست میں 10,000 سے زائد کیسز ہیں ڈرگ ٹریفکنگ کے، اس میں صرف 679 کیسز میں سزا ہوئی ہے. تو جب اتنا بڑا ڈرگ کارٹل وہاں موجود ہو اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو اس کا پتہ ہو اور وہ کوئی ایکشن نہ لے سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس موجود ہے. ٹیررسٹ کو آپ کی پروسیکیوشن سزا نہیں دلوا سکتی. ڈرگ لارڈز کے ساتھ آپ کی ملی بھگت ہے. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس طرح بھاگتی ہیں آپ کے صوبے کے اندر کہ جس طرح ایک بہت اچھا کام ہو رہا ہو. آج بھی خیبر پختونخوا کے اندر پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، انلیگل ٹھیکے ایوارڈ ہوئے ہیں مائنز کے، اور انوائرمنٹ پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. ایف بی آر میں جتنے ریفارمز ہوئے اس دور میں حکومت کی پذیرائی ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کی ورلڈ بینک کے لیول پہ. ایف بی آر ادھر ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف ریفارمز کر رہے ہیں، اور آپ کی حکومت پہاڑ کاٹ رہی ہے. آپ کی حکومت ڈرگ ٹریفکنگ کو پروموٹ کر رہی ہے، آپ کی حکومت ٹیررسٹ کو پروموٹ کر رہی ہے، آپ کی صوبائی حکومت مافیا کو پروموٹ کر رہی ہے جو کہ کئی 100 ارب روپے کا ٹیکس سال کا کھا جاتے ہیں. اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. سال کا 1000 ارب سے اوپر کا شارٹ فال صرف اس چیز کا ہے. اگر یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں رجسٹر ہوں، کچھ نہیں تو 800 ارب روپے کا یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ وہ قومی خزانے میں آ سکتے ہیں. اگر یہ آپ کا ٹوبیکو مافیا ٹیکس دینا شروع کر دے تو 500 ارب روپے کا صرف ٹیکس ان سے کلیکٹ ہو سکتا ہے. ٹمبر، ماربل، پتھر الگ ہے. اس کے علاوہ ان سے ٹریڈ چل رہی ہے پورے صوبے میں. یہ سارا پیسہ ٹیررزم کو جا رہا ہے کیونکہ جو تحریک انصاف کے سیاسی لوگ برسر اقتدار ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں اور وہ ٹیررسٹ کو شیلٹر دیتے ہیں کہ ہماری یہ انلیگل ٹریڈ چلتا رہے، پیسہ آتا رہے، ٹیررسٹ کو جاتا رہے. نہ ہماری انلیگل ٹریڈ کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ٹیررسٹ فوج پہ حملہ کریں گے، ٹیررسٹ پولیس پہ حملہ کریں گے، ٹیررسٹ اسکولوں پہ حملہ کریں گے، مگر کوئی ٹیررسٹ ان پہ حملہ نہیں کرتا جنہوں نے یہ ڈرگ کی ٹریڈ شروع کی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں سے پیسہ آتا ہے. اور دیکھیے جب افغانستان سے دراندازی ہوئی، حملہ ہوا، پاک فوج نے اس کو بھرپور طریقے سے ماضی میں پسپا کیا. آپ کے سامنے ہے، یہ پوسٹیں چھوڑ کے بھاگے، وہاں سے ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے. اگر دکھ ہوا تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اس بات کا دکھ ہوا. آج بھی وہ افغانستان کی حمایت میں ان کے ترجمان بنے ہوئے، وہاں سے حملے ہوتے ہیں، ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. ابھی میں نے لیٹلی آپ کو بتایا کہ اسلام آباد G11 کچہری کا جو حملہ تھا اس میں پوری انوالومنٹ ہے. افغانی سوسائڈ بامر جو ہینڈلر ہے اس کی افغانستان میں ٹریننگ، مکمل طور پہ لنکس اسٹیبلشڈ ہیں، مگر ایک مذمت کا بیان سہیل افریدی یا ان کی گورنمنٹ نہیں دے گی. وہ بات کرے گی تو ہمیشہ ان کی حمایت کی کرے گی. محمود خان اچکزئی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر اس دھماکے کے فوراً بعد، اور وہ 3 صرف چیزوں پہ بات کرتے ہیں: کابل، کابل اور صرف کابل. یہ محبت کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ملک کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو، دہشت گرد وہاں سے پاکستان کے اندر آئیں، اور ہماری آرمڈ فورسز، ہماری فوج مکمل طور پہ چاقو چوبند ہے، بارڈرز کو گارڈ کر رہی ہے، بہت بڑا بارڈر ہے. اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ویکنسز اندرونی ہیں جو صوبائی حکومت کی ہیں جس وجہ سے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں، یہ لوگ پناہ دیتے ہیں، یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی. اور اب یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، آپ نے دیکھا کہ یہ جو تینوں بہنیں ہیں عمران احمد نیازی صاحب کی، یہ 9 مئی کو بھی کور کمانڈر ہاؤس میں موجود تھی، مگر ابھی تک ان کو کیفرے کے ابداع تک اس لیے نہیں پہنچایا گیا کہ یہ وکٹمائزیشن کا رونا نہ روئیں کہ جی بہنوں کو اندر کر دیا. میرے سے اگر پوچھا جائے لیگل اوپینین، ان کی موجودگی ثابت ہے. یہ 9 مئی کو وہاں موجود تھیں، یہ جتھوں کو لے کر وہاں پر گئی تھیں، اور یہ وہاں نظر آ رہی ہیں کیمروں کے سامنے کہ یہ 9 مئی کو تینوں بہنیں وہاں موجود ہیں. آج جب یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس کی وجہ ہے
تحریک انصاف کو جو فورن پالیسی کی کامیابی ہے جنگ کے بعد، مارکہ حق کے بعد، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی. ان کے دور میں اکانومی ڈوب چکی تھی، اکانومی اب سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا. ان کا پرابلم کیا ہے؟ یہ اب انڈین چینلز پہ اور افغانستان کے چینلز پہ کیوں یہ بہنیں جا کے اپنے بھائی کا رونا رو رہی ہیں؟ کیا نورین خان نیازی نے انڈین چینل کو جو انٹرویو دیا، ادھر کہا کہ میں مودی کی مذمت کرتی ہوں، ادھر کہا کہ جو معصوم بچے شہید ہوئے پاکستان میں، اس بچے ارتضیٰ عباس کی بات کی، ان شہریوں کی بات کی جو مرید کے بہاولپور میں شہید ہوئے، ان فوجیوں کی بات کی، ان جوانوں کی، ان افسروں کی بات کی جو شہید ہوئے، یا ان کو خراج تحسین پیش کیا؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. چلو بھر پانی ہو تو یہ ڈوب مریں جو انڈین چینلز پہ جا کے یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. اور انڈین چینلز اپنا پلیٹ فارم کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس فیملی کی اور اس پارٹی کی تحریک انصاف کی ذہنیت پاکستان کے خلاف ہے. کیا ہندوتوا آئیڈیالوجی کو کنڈیم کیا اس انڈین چینل پہ جا کے نورین خان نیازی نے؟ کیا مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے بھارت کے اندر اس کو کنڈیم کیا بھارتی چینل پر جا کر؟ کیا مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی مذمت کی یا کشمیر کی بات کی انڈین چینل پہ جا کے؟ شیم آن یو کہ آپ انڈین چینل پہ جاتے ہیں، نہ آپ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں، نہ آپ مارکہ حق کی بات کرتے ہیں، نہ اپنے شہیدوں کی بات کرتے ہیں، اور آپ وہاں پہ جا کے وکٹمائزیشن کا رونا روتے ہیں ایک ایسے قیدی کے بارے میں کہ جو کرپشن کے کیس میں اندر ہے، جس پہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن ثابت ہو چکی اور لیگل آرگیومنٹ آپ کے پاس ہے کوئی نہیں کہ آپ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کریں. اس سزا یافتہ مجرم کے لیے آپ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ کی ایک خاتون رہنما افغانستان اور انڈین میڈیا کے تھرو ہائپ بلڈ کرتی ہے کہ جی جان خطرے میں ہے. لیٹ می اشور یو ہی از ہیل اینڈ ہارٹی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹریڈ مل پہ روز گھنٹہ بھاگتے ہیں. کوئی اس طرح کا پریولیج قیدی، اس طرح کا وی وی آئی پی قیدی جو ایک 5 سٹار ہوٹل کی فیسلٹیز انجوائے کر رہا ہے پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. مگر انڈین چینلز پہ اور افغانستان کے چینل پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کاش نورین خان صاحبہ آپ جا کے اپنے شہداء کی بات کرتی، اس بچے ارتضیٰ عباس کی بات کرتی، مارکہ حق میں فتح کی بات کرتی. آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار فتح عطا فرمائی. کاش آپ اپنے وزیر اعظم کو، اپنے فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتی اور مودی حکومت کی مذمت کرتی. دنیا کہہ رہی ہے کہ 7 جہاز گرائے گئے، کاش آپ 7 جہازوں کا ذکر انڈین میڈیا کے اوپر کرتی. مگر آپ کو یہ توفیق نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے سیاست اہم ہے، پاکستان کو بدنام کرنا اہم ہے، اور ذاتیات اہم ہیں. آپ کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کا مفاد کوئی معنی نہیں رکھتا. اور یہ انڈین چینلز اور افغانستانی چینلز پہ ایک پروپیگنڈا کرنا، کیمپین چلانا، پاکستان کو بدنام کرنا، آپ اور کیا کر لیں گے؟ 9 مئی کو فزیکلی آپ نے حملہ کیا. ان کی اب وہ مضموم سازش میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 9 مئی کا حملہ، یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے 2020 کا، جس میں وہ ایک اور سیاسی لیڈر جو ابھی بھی باہر ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فوج کے خلاف بیان دیتے ہیں کیونکہ یہ فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے. تو آج جو آپ کے لوگ بیان دیتے ہیں، یا آپ کا ایکس اکاؤنٹ استعمال ہوتا ہے، یا آپ کی بہنیں بیان دیتی ہیں، یا آپ بیان دیتے ہیں فوج کے خلاف، کیا یہ فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہوتا؟ اور یہ بتائیے 9 مئی کو جو حملہ ہوا، اب ساری سازش سمجھ آ رہی ہے، تانے بانے سارے مل گئے ہیں. 9 مئی کو حملہ ہوا، یہ فوج کو کمزور کرنا چاہتے تھے کہ کل کو بھارت حملہ کرے تو یہ اندرونی طور پہ فوج کو کمزور کر چکے ہوں. مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے افواج پاکستان پہ، اس کی قیادت پہ، کہ 9 مئی کا جو منصوبہ تھا ناکام ہوا. ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ان کے تمام منصوبے ناکام ہو رہے ہیں. یہ چاہتے تھے کہ فوج اندرونی طور پہ کمزور ہو اور بھارت کو تقویت ملے، اور بھارت کل کو حملہ کرے تو اس کو فائدہ ملے. یہ بیانات بھی اسی لیے دیتے ہیں کہ یہ فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ان کو مارکہ حق اور بنیان مرصوص کی فتح آج تک ہضم نہیں ہوئی ہے. یہ جو افواہ پھیلائی گئی، یہ جو فوج کے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہیں نا، یہ 2-3 ان کے ٹارگٹس ہیں. میں آپ کو بڑا کھل کے بتانا چاہتا ہوں. 9 مئی کا کیونکہ ان کا منصوبہ ناکام ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں فتح دی،
آپریشن بنیان مرصوص کامیاب ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ہماری افواج نے اپنا سکہ منوایا پوری دنیا میں. یہ اسی وقت سے لگ گئے فوج کے خلاف پروپیگنڈے میں. یہ چاہتے تھے کہ یہ ایسٹرن بارڈر بھی کمزور ہو, ویسٹرن بارڈر بھی کمزور ہو. یہ اسی لیے افغان شہریوں کو پناہ دیتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر. اور یہ جو ابھی افواہ چلی, سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم انجم کے خلاف انہوں نے ایک افواہ چلائی, اس کا مقصد یہ تھا کہ انسٹیبلٹی پیدا کی جائے, ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کی جائے, کنفیوژن پیدا کی جائے, اور فوج کو انٹرنلی افواہوں کے ذریعے نقصان پہنچایا جائے. یہ ان کا مقصد تھا. یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سیکیورٹی سچویشن پہ توجہ نہ رہے, دہشت گردوں پہ توجہ نہ رہے. افغانستان سے در اندازی ہوتی ہے, سپورٹ ملتی ہے دہشت گردوں کو, اس پر توجہ نہ رہے. فوج کے خلاف مہم چلا کے ساری توجہ صرف ڈائیورٹ کی جائے. یہ ان کا پلان ہے. انڈین ٹی وی پہ آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ پاکستان کے خلاف, فوج کے خلاف صرف ایک مقصد ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ ساری کی جائے دہشت گردوں کے اوپر سے, تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے, ہماری افواج آج بھی تیار ہے کسی بھی اگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور جس طرح مارکہ حق میں فتح ملی تھی, الحمدللہ ہماری بھرپور کیپیسٹی ہے کہ کوئی بھی جا رہی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے. یہ اندرونی طور پہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو کمزور کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے ایکس کے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں. ایکس کے اوپر وہ فیچر آ گیا ہے کہ جو اکاؤنٹ جہاں سے آپریٹ ہو رہا ہو وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. انہوں نے وہ فیچر انٹروڈیوس کیا ہے. جو نام نہاد بلوچ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, بلوچوں کا نام غلط استعمال کر کے, وہ سارے انڈیا اور افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جتنے اکاؤنٹس ہیں جو فوج کے خلاف زہر اگلتے ہیں, وہ سارے استعمال ہو رہے ہیں انڈیا افغانستان سے. اور دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بڑی کھل کے بات کی. یہ جو پروپیگنڈا ہے, یہ جو زہر اگل رہے ہیں, بھرپور ان کو نکیل ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ, کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش. اور دیکھیے یہ ایکس کا جو فیچر انٹروڈیوس ہوا ہے, یہ میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا, آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ اینٹی فوج اکاؤنٹس, اینٹی پاکستان اکاؤنٹس, اور جو پی ٹی ایم, پی ٹی آئی اور سو کال جو بلوچ ہیں جو بلوچستان کا نام بدنام کر رہے ہیں, یہ سارے اکاؤنٹ انڈیا افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے, پی ٹی آئی کا ایک نیکسس بھارت اور افغانستان کے ساتھ بھی ہے کہ دہشت گردوں پہ توجہ نہ رہے, ساری توجہ جو ہے وہ ہم فوج پہ رکھیں اور ہم گالم گلوچ کریں اور ایک مہم چلائیں اور فوج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. آپ کی گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو شکست دے دی, تو آپ کیا چیز ہیں کہ آپ آج للکار رہے ہیں؟ آپ کی گالیوں سے, الزام سے, بہتان سے, کیمپینوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کی حکومت مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ, افواج پاکستان مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو دشمنوں کے ساتھ مل کے آپ سازش کر رہے ہیں اور آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے, اڈیالہ کی طرف چلی جائے, اور انڈیا اور افغانستان سے آپ ایک مہم چلوا رہے ہیں, انڈین چینلز افغانستان کے چینل سے, سوشل میڈیا پہ آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے مذموم مقاصد پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ ویڈیو دیکھیے جس میں ایکس کے اس فیچر کے ذریعے کون کون سے اکاؤنٹس, کون کون سی مہم جو پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف چلائی گئی, وہ کہاں سے رن ہو رہی تھی. آئیے ہم آپ کو دکھائیں. بار تماشا لگانا, میں پہلے بھی کہا کہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کریں گے وہاں پہ سچویشن, وہاں پہ پولیس کو دھکے دیں گے, وہاں پہ جھگڑے کریں گے, تو یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے. اب جو ملاقات ہوتی ہے عمران صاحب کی اور بشرا بی بی کی, اب کچھ ان کے اندرونی معاملات بھی ہیں جس کے تحت ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں مل رہی, کیونکہ ان کی گروپنگز ہوئی ہوئی ہیں, یہ ڈیوائیڈڈ ہیں. وزیر اعلیٰ ڈائلیوٹ کر رہا ہے معاملے کو کہ مجھے ملوائیں, بہنیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی ایکسپوز کر رہی ہیں, اور وہاں پہ روز کوئی نیا ایک سین کریٹ کرتی ہیں تاکہ اٹینشن ڈیوائیڈڈ رہے. ان کا مطالبہ غیر قانونی ہے. جیل مینول اور رولز کے مطابق جو یہ ملاقات ہے اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے کبھی ملاقات نہیں ہوتی, اور یہ جو ایک بے یقینی کی اور ایک صورتحال پیدا کر رہے ہیں, تو ان میں یہ بھی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, اور ہم نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے کہ یہ روز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ, اور روز ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا اب چلے گا نہیں. پاکستان کی اکانومی ترقی کر رہی ہے, دنیا کے مالیاتی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی اکنامک ریفارمز کی تعریف کر رہے ہیں, گروتھ پوٹینشیل کو ریئلائز کر رہے ہیں,
ان کے دور میں ایکسچینج ریٹ انسٹیبل، ان کے دور میں فورن ایکسچینج ریزروز ڈپ کر گئے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، انفلیشن بڑھ گئی، انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا گیا، اب انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے، اب مہنگائی نیچے آئی ہے، اب فورن ایکسچینج ریزروز بڑھے ہیں، ریمیٹنسز کے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں۔ پچھلے مہینے کا میں نے آپ کو بتایا 3.4 ارب ڈالر آئے، جو کہ ریکارڈ ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں 11% زیادہ۔ فورن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے ہیں، ایکسپورٹرز کا وہ مشکلات نہیں ہیں جو ان کے دور میں تھیں، ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، دنیا کے ممالک پاکستان پہ ٹرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ انڈیا اور افغانستان کی میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کیمپینیں چلا رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان کے اکنامک ایکسپرٹس کو، آئیں عمران نیازی کے دور کی اکنامک پالیسی کمپیئر کر لیں، اس دور کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کمپیئر کر لیں، اور اس دور کی معاشی پالیسی کمپیئر کر لیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ بیوی سے پتہ لگتا ہے کہ جب ٹی وی لگاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ڈالر کا آج ریٹ کیا ہے، یہ پرائم منسٹر کا بیان ہے۔ تو یہ کھوکھلے لوگ ہیں، ان کو نہ فورن پالیسی کا پتہ ہے نہ اکنامک پالیسی کا پتہ ہے، اور یہ صرف ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کے تحت جیبیں بھر رہے ہیں، اور ملک سے باہر بیٹھے ان کے لوگ جو یہاں پہ تھے تو پتہ نہیں کس کس طرح کے ڈرامے کرتے تھے، اور ملک سے فرار ہوئے جن طریقوں سے، آج باہر بیٹھ کے ان کو جو ہے سازشوں کے اندر وہ مرکزی کردار ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مل کے پاک فوج اور ملکی سالمیت کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں۔ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، they are destined to fail because Pakistan will always prevail الحمدللہ۔ ہمیشہ تقویت ملے گی پاکستان کو، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ خصوصی گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سینئر